کہ جس بارگاہ میں جب حضرت شیخ سعدی شیرازی نے قلم اٹھائے تو کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اتنا کہا اور قلم رک گیا، کہہ تو دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، قلم رک گیا، قلم حرکت نہیں کر رہا ہے، فکر منجمد ہو چکی ہے، لکھا جائے تو کیا لکھا جائے؟ ایک رات خواب میں سوتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوتا ہے، گویا بیدم وارسی کی زبان میں کہوں تو ارشاد فرماتے ہیں جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ مدینے سے صدا آئی ہے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی جب تو نے کہہ دیا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آگے کیوں نہیں کہتا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شایان الفاظ کہاں سے لاؤں، آپ کی شایان عبارات کہاں سے لاؤں، آپ کی شایان کلمات کہاں سے لاؤں، آپ کی شان ردیف و کافیہ کہاں سے لاؤں، آپ کی شان میں مسجع اور مقفع عبارات کہاں سے لاؤں؟ یا رسول اللہ قلم عاجز ہے، فکر عاجز ہے، تخیل عاجز ہے، پرواز عاجز ہے، علم عاجز ہے، دانشوری عاجز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ شیخ سعدی شیرازی کے سر پر رکھے اور فرمایا سعدی جب تو نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تو کہتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جب اس بارگاہ میں حضرت امیر خسرو پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لال رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور 1857 کی جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی جب قلم اٹھاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور سیدی تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے یہ شعر کے نام شاہان جہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن مگر حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ نعرہ رسالت فیضان پنجتن پاک، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور جب اس دہلیز پر قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں بیدم شاہ تو فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آکے خریدار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ، بے دم ناؤں جا کے دیار رسول سے، مولانا عمران صاحب قبلہ، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ محبت سے اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بھاگ کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن
مدد کن یا معین الدین چشتی. اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ زمانے محبوب ہے, زمانے رسالت ہے. قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, بے شک انسان ٹوٹے میں ہے, بے شک انسان گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر استثناء کیا, مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اور ان الانسان لفی خسر کا مفہوم امام رازی بیان فرماتے ہیں. آپ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں میں سمجھ نہ سکا کہ ان الانسان لفی خسر کا مفہوم کیا ہے. امام رازی کہتے ہیں ایک دن میں بازار سے جا رہا تھا, میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے. میں نے اس برف بیچنے والے سے ان الانسان لفی خسر کی تفسیر سیکھی. کہا میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا بازار میں برف بیچنے کے لیے صدائیں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے لوگوں میرے پر ترس کھاؤ, اے لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ, اے لوگوں مجھ پر دیا کرو, مجھ سے برف خرید لو ورنہ میری یہ برف پگھل جائے گی, میرا راس المال پگھل جائے گا اور میں خسارے میں چلا جاؤں گا, میں گھاٹے میں چلا جاؤں گا. امام رازی کہتے ہیں میں نے اس کی اس بات کو سنا, بات میری سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے انسان کے لمحات گزر رہے ہیں اور وہ گھاٹے میں جا رہا ہے, مگر وہ شخص کامیاب ہے جو ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لے, جو ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لے, جو ان سانسوں کے بدلے نمازیں پڑھ لے, جو ان سانسوں کے بدلے استغفار کر لے, جو ان سانسوں کے بدلے غربا کی مدد کر دے, جو ان سانسوں کے بدلے مخلوق خدا کی خدمت کر دے, جو ان سانسوں کے بدلے بزرگوں کی خدمت میں گزار دے, وہ کامیاب و کامران ہے. ورنہ زندگی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے اور انسان گھاٹے میں جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان مخدوم سمنا. انسان گھاٹے میں جا رہا ہے. جب بات نکلی مخلوق خدا کی خدمت, بزرگان دین کا عرس, اللہ اکبر کبیرہ, بہت سے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے بے نشان ہو گئے, کوئی نام لینے والا نہیں. مگر الحمدللہ یہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ایک ایک سانس کو ذکر الہی میں گزارا, اپنی ایک ایک لمحات کو ذکر الہی میں لگایا. تو آج اجمیر کی سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی کا آستانہ جگمگا رہا ہے, دہلے کی سرزمین پر نظام الدین اولیاء کا آستانہ جگمگا رہا ہے, کچھوچے کے سرزمین پر مخدوم سمنا کا آستانہ جگمگا رہا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ایک ایک سانس ذکر الہی سے خالی نہ تھی, یہ باقی سے جڑ گئے, خدا نے انہیں بھی باقی بنا دیا, یہ باقی سے جڑ گئے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ساری کائنات فنا ہو جائے گی, اللہ کی ذات باقی رہے گی, اور جو اللہ سے جڑ جائے گا وہ بھی باقی رہے گا, وہ بھی باقی رہے گا. بزرگان دین کی زندگی وہ آج بھی دلوں میں زندہ ہیں, حکومتیں ان کی قائم ہیں, آج بھی دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں. یہ حکمرانی کیسے ملی؟ مخلوق خدا کی خدمت, نیک اعمال, اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا. آج کا انسان کسی کو کچھ دے رہا ہے تو سوچ رہا بدلے میں کچھ ملے گا. آج کا انسان اگر کسی غریب کسی کی بچی کی شادی میں کچھ مدد کر رہا ہے تو دل میں سوچ رہا پلٹ کے لوٹ کے آئے گا. کسی کو دعوت دے رہا ہے تو اس امید کر کے پلٹ کے مجھے بھی وہ دعوت دے گا. اللہ اکبر کبیرہ, زمانے کا مزاج کیسا بدلا, اتنا بدلا, اتنا بدلا, اتنا بدلا کہ لوگ نماز جنازہ بھی اگلے بدلے میں پڑھنے لگے کہ ہمارے ہاں مٹی میں آیا تھا ہم اس کے ہاں جائیں گے, جو ہمارے ہاں نہیں آیا تھا ہم اس کے ہاں نہیں جائیں گے. اخلاقی گراوٹ, اخلاقی قدریں, مورل ویلیوز اس قدر ڈاؤن ہو گئیں, اس قدر ڈاؤن ہو گئیں, ہم نے اپنے آپ کو پستی کے سمندر میں غرقاب کر دیا, ڈبو کر رکھ دیا خود کو. اور آج ہمارا معیار یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یا تو پیسے سے جج کرتے ہیں یا ان کی حیثیت سے جج کرتے ہیں. جو آدمی غریب ہے, محتاج ہے, مفلس ہے, اس کی طرف ہم توجہ نہیں ڈالتے ہیں, بلکہ ہم ایسے لوگوں کو, سماج میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنا چاہتے ہیں, انہیں
انہیں عزت دینا چاہتے ہیں، انہیں بازو میں بٹھانا چاہتے ہیں، جو سماج کا سب سے بدترین شخص ہوتا ہے۔ ایک عالم دین آ جائے اس کے لیے انسان نہیں اٹھے گا، ایک مفتی آ جائے اس کے لیے نہیں اٹھے گا، ایک حافظ صاحب آ جائیں، امام صاحب آ جائیں، اس کے لیے نہیں اٹھے گا۔ لیکن بھئی سماج کا کوئی بدماش آدمی ہو جس کے پیچھے 10-20 لوگ چلتے ہو، جس کا ایک رولا ہو،